اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہم آیت پڑھ رہے تھے اور ہم نے پڑھ لیا تھا تقریباً 83 آیت، اور آپ جنہوں نے بھی پچھلے دنوں سے یہ جوائن رکھا ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ پورا کانٹیکسٹ، پورا جو پچھلی آیتیں ہیں وہ جنگ پر، اور بڑی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں اور بڑی ہمت افزائی بھی کی جا رہی ہے، جس پر ہم نے جو لاسٹ ہی پڑھا تھا کہ اے نبی، اگر یہ مسلمان منافق بھی آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے کام کو مضبوط رکھیں، آپ اپنے کام پہ جاری و ساری رہیں، جس کو توکل بھی کہا گیا کہ حق کے ساتھ محنت اور کام بھی کرنا ہے۔ نبیوں کو بھی، یعنی نبی بھی صرف دعائیں نہیں مانگتے تھے، نبی باقاعدہ ورکنگ کرتے تھے، فیلڈ ورک بھی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر توکل جائز ہے، بندے پہ ڈیزرو کرتا ہے، بندے پہ سوٹ کرتا ہے توکل، جب اگر آپ کی تیاری ہو اور دشمنوں سے بچنا ہے، لیکن دشمنوں کے پیچھے کام چھوڑنا نہیں ہے، اتنا نہیں ڈرنا۔ دیکھیں، بچنا اور ڈرنے میں فرق ہے، ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے کام کو جاری اور ساری رکھنا ہے، نہ کہ کام کو چھوڑ کے کہہ دو کہ اللہ مالک ہے اور لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں کر نہیں سکتا اور میں اللہ کو جواب دے دوں گا۔ تو اللہ کو تو جواب آپ کو دینا پڑے گا، اور پتہ چلے گا فیل ہوئے ہو یا پاس ہوئے ہو اپنی ڈیسیشن پر۔ تو اس لیے ایک انسان کے اندر جو ایک عقل صلاحیت ڈالی گئی ہے، تو اس کو کوئی کام بند نہیں کرنا، دشمنوں کے پیچھے یا کوئی بیک بائٹنگ کر رہا ہے یا کوئی فتنہ کر رہا ہے تو فتنے سے ڈر کر آپ کو کام ختم نہیں کرنا، کام تو ساری زندگی چلے گا، اور اسپیشلی دین کا۔ اور پھر پروردگار نے جو ہمیں وکیل کا، شفاعت کا ایک عقیدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ کوئی شفاعت چلے گی، کسی نبی ولی کسی انسان کی بھی نہیں چلے گی، اور اللہ ہی ٹوٹل اتھارٹی قیامت کے دن اسپیشلی ہوں گے۔ آج تو پھر ہم سب کو ایک دوسرے سے مدد لینے کا اور مانگنے کا اور دینے کا سارا حکم آ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن کسی کی کچھ بھی نہیں چلے گی، جس پر کہا گیا کہ تم تدبر نہیں کرتے قرآن میں، اور جب بھی تم کوئی غیر اللہ کی کتاب پاؤ گے، چاہے وہ کتنے ہی صحیح کے درجات لے لیں، لیکن اس کے اندر تمہیں اختلافاً کثیرہ نظر آئے گا۔ اور دیکھو، تیسری چیز جو ہمیں بتائی گئی، ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، اور آج جو میڈیا کا زمانہ ہے، جو اتنے سارے چینلز ہیں آپ لوگوں کے، اسپیشلی نیوز چینل بھی، تو تمام کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے تو تم نے اپنے بڑوں سے پہلے کنفرم کرنا ہے، کنفرمیشن کے بغیر کسی بھی ویڈیو کو ایز اے سویلین، ایز اے میڈیا آتھورائز، کوئی بھی آپ کوئی چینل چلا رہے ہو یا آپ گھر کے لوگ ہوں، آپ کو فرسٹ کریٹ نہیں کرنا، پینک نہیں کرنا، آپ کو گڑبڑ اور شور شرابے نہیں کرنے ہیں، اور غلط باتیں لوگوں تک نہیں پہنچانا کہ میں نے سنا، میں نے سنا، میں نے سنا۔ یہ بہت گناہ ہے، دین کے معاملے میں تو ہے ہی کہ سنی سنائی باتوں کو آگے کر دینا، لیکن دنیاوی معاملے میں بھی سنی سنائی باتیں آگے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شیطانیت سے تعبیر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے تم پر، اگر نہ ہوتا تو تم تو شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو، تم خود ہی ایک درجے کے شیطان ہو، سوائے چند تم میں سے حق پہ رہتے، نہیں تو زیادہ تر لوگ جھوٹی باتیں ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو آج کا ہمارا سبق ہے، آیت 84 سورہ النساء، فقاتل فی سبیل اللہ، اے لوگوں فقاتل، لڑو، لڑو اللہ کے راستے میں۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم پچھلی کی آیتیں پڑھیں گے تو فوجیوں کے لیے بھی بات ہے، اولو الامر پر بھی بات ہے، جنگ کے لیے بھی بات ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب ہم نے اس کتاب کو اپنے لیے نصیحت نامہ لیا، تو آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس مشن اور ویژن پر ہیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی غلط ہو رہا ہے، کوئی حرام کاری، حرام خوری ہو رہی ہے، ایون گورنمنٹ کے قانون کو آپ کے گھر میں بھی توڑا جا رہا ہے، فار ایگزامپل کنڈے کی لائٹ، فار ایگزامپل جوئے کی روزی، فار ایگزامپل حرام کا کاروبار، اس میں بھی آپ کو اپنے گھر والوں سے لڑنا پڑے گا، یا کوئی آپ کو چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح پر آپ کا کوئی مالک، آپ کا کوئی باس
آپ کو غلط کام بتا رہا ہے، آپ کا شوہر، آپ کے ماں باپ، آپ کی بیوی، جب بھی کوئی کسی کو غلط کام بتاتا ہے تو ہم نے ہر اعتبار سے اس آیت کو لینا ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، لڑو، لڑنا تو پڑے گا، لڑے بغیر سامنے والا دشمن چین سے تھوڑی بیٹھے گا۔ جب آپ لڑو گے، لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے گریبان پکڑنا، گالیاں بکنا۔ ہاں، جنگ کے میدان میں تو قتل تک کر دیا جاتا ہے، خنجر تک گھونپ دیا جاتا ہے، شوٹ تک کر دیا جاتا ہے، اور اسپیس وار میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن گھر کی سطح پر آپ نے کسی کو قتل و غارت نہیں کرنا۔ لیکن کیسے لڑنا ہے؟ کبھی زبان سے بھی لڑا جاتا ہے، لیکن تمیز کی زبان سے لڑا جاتا ہے، بول کے لڑا جاتا ہے، اپنا سٹیٹمنٹ تمیز کے ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ اور میری تو آج کل یہ بھی ایک دعا ہے کہ ہم سب جب مریں تو لوگ ہم کو اچھے ناموں سے تو یاد کریں، نہ کہ ہم مریں تو کوئی شکر ادا کرے دل ہی دل میں۔ دیکھیں، ہم سب انسان مرنے والے کی میت کی شکل دیکھ کر ہی ہم اداس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ اسے معاف کریں۔ وہ وقت اتنا ہیبت والا ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبھی کبھار دل کے اندر تسلی ہو جاتی ہے کسی کے مرنے سے، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اس لیے پروردگار مجھ کو اور آپ کو ایسا انسان بنائے جو شفیع ہو، قدر کیا جا رہا ہو، ہم بھی لوگوں کی قدر کریں، اور اللہ تعالی ہم سب کو بہترین صلاحیت عطا فرمائے، بہترین اخلاق نصیب فرمائے۔ لیکن لڑنا تو پڑے گا اللہ کے راستے میں، اخلاق والوں کو بھی، محسنین متقین کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرگل تو کرنی ہی پڑے گی۔ اور نمبر 2، آیت نمبر 84 کا نمبر 2، لا تکلف الا نفسک، اے نبی نہیں تکلیف دی گئی ہے مگر صرف اپنی ذات تک، یا ہم اس کا دوسرا ترجمہ یہ کریں کہ اے نبی آپ نہیں ہیں مکلف جواب دہی کے لیے، صرف آپ اپنی ذات کے لیے مکلف ہیں، تکلیف دیے گئے ہیں اور ذمہ دار ہیں۔ اے نبی آپ نے اچھی پریچنگ کرنی ہے، توکل کرنا ہے، لوگوں سے ڈرنا بھی نہیں ہے، اسٹریٹجی کو مضبوط رکھنا ہے، کام کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، لیکن آپ سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کتنوں کو مسلمان کیا اور کتنے لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے اور کتنے لوگ سدھرے کیوں نہیں۔ یہ کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اپنے معاملے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں، دوسروں کے لیے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان تک آپ نے کتنی بات پہنچائی جو ضروری تھی، تمہارے سامنے والے کے لیے، تمہارے پیچھے والے کے لیے، تمہارے محلے کے لیے، اور تمہارے یونیورسل لیول پر میڈیا کے ذریعے سے تم نے کتنی باتیں پہنچائی۔ کیونکہ آج اب ہم سب میڈیا پرسن ہیں، آج ہم سب اپنے اپنے دور میں کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے چینل یا چیزیں چلا رہے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتنے کام ضروری تھے کرنٹ افیئرز میں، کتنی باتیں بتا کر آنا ضروری تھیں، اور ہر ایک کو اپنی فیلڈ کے مطابق جواب دینا پڑے گا۔ تو نبی کو بھی باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اے نبی آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، آپ صرف اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ اینڈ نمبر 3، تیسرا حصہ ایک ہی آیت کا آ رہا ہے، 84 سورہ نساء، حرِّضِ المؤمنین، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حرِّضِ المؤمنین، آپ نے حریص کرنا ہے، یعنی ترغیب دلانی ہے مومنین کو کہ لڑنا کیوں ضروری ہے، اپنے حق کے خاطر لڑنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے چھوٹے پیمانے پر اگر آپ کو گھر میں بھی کوئی تکلیف دیتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو، تو اس کو اپنے اپنے ڈائمنشن میں حرام حلال کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنا پڑے گا۔ حرِّضِ المؤمنین، تو یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری آ گئی کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم کو تلقین کرنی ہے، آپس میں ترغیب دلانی ہے۔ آگے اگر کوئی یہی مسلمانوں کی طرح، جو آپ کو پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں کچھ منافق تھے جو لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، جو اللہ کے نبی کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے، جو نبی کو نبی مان کر، رسول مان کر، اولو الامر مان کر،
اور آپ کے خلاف مشورے کرتے تھے، تو اے نبی آپ کسی کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں، آپ مومنوں کو بہت اچھی کاؤنسلنگ کیجئے، حرد المؤمنین میں ہم یہ بھی لے لیں گے، اچھی کاؤنسلنگ کیجئے، اچھی اسپیچز دیجئے، اچھی ڈیبیٹس کیجئے، لوگوں کو کویسچن کا حق عطا فرمائیے اور اس کے آنسرز بھی ایمانداری سے دیجئے۔ ہر طرح کا ہم حرد المؤمنین کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت ساری اینگلز نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جہاں لڑائی کی بات ہو رہی ہے کہ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑنا تو پڑے گا۔ تو پھر آ رہا ہے کہ دیکھو جب لڑو گے تو عَسَى اللہ، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں کفر کرنے والوں کی لڑائی کو، چاہے وہ گھر کا کافر ہو، چاہے وہ میدانی والا جہاد والا کافر ہو، چاہے وہ واقعی جنگ والا کافر ہو، آپ کی اپوزٹ پارٹی کا ہو، یا چاہے آپ جو آس پاس میں حق کے لیے متلاشی ہیں، تو چاہے وہ ایسا دشمن ہو، لڑنا تو پڑے گا اپنے حساب کتاب کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ لڑنا تو پڑے گا۔ اور امید رکھا کرو کہ خون خرابہ ہمیشہ نہیں ہوتا، پروردگار لڑائی کو روکیں گے۔ اور آپ نے تو دیکھا ریسنٹ ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو روکا۔ تو یہ آیت دیکھیں اتفاق سے یہی جولائی چل رہا ہے، جون، اور جون میں کیا کچھ ہوا آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مئی میں کیا کچھ ہوا، اور میں اس وقت 2025 میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا ماحول کریٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی عزت رکھی ہے ان مہینوں میں، اور مسلمانوں پر ایک کیسا اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا جو پروردگار قائم رکھے۔ تو امید رکھا کرو کہ اپنی اسٹریٹجی مضبوط ہو، دشمن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تمہارے پاس تھوڑی تیاری ہونا ضروری ہے، اور مومنین کو ترغیب دیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ لڑائی کو روک سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایٹریبیوٹ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، وہ پروردگار فرما رہے ہیں کہ واللہ اشد بأسا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زبردست ہیں، لڑائی کے اعتبار سے زبردست ہیں، بہت سخت ہیں سزا دینے میں بھی۔ تو اے لوگوں، اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ تو ہیں اپنی جگہ بہت سخت، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے میدان میں تو نکلنا پڑے گا۔ پروردگار تو سب کو ٹیکل کریں گے، لیکن تمہارے ہاتھوں سے کریں گے۔ بھئی ہم نے ابھی پچھلی آیت پڑھی کہ ضعیف کمزور لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں نکالیے یہاں سے، یہاں کے اہل بہت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی ولی اور نصیر مقرر کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اتر کر آ جائیے، پروردگار آپ کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ مجھے نکال دیجیے۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے مومن کہ زندگی میں، دنیا میں لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد ہوگی، لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کی مدد ہوگی۔ یہ سسٹم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں، سب سے ڈر جائیں، کہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظالموں کے ہاتھوں دیں گے، ذلیل ہوگے۔ مظلوم ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اپنی مظلومیت سے نکلو، ظالم بھی نہیں بنو، لیکن اللہ تمہیں اپر ہینڈ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اچھی سٹیٹس اور اچھی زندگی دے، ہم کسی کی زکوٰۃ نہ کھائیں، ہم کسی کی چیریٹی نہ کھایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بس عزت کے ساتھ زندگی جینا نصیب کرے۔ اور یہ قرآن سے آپ کو سبق ملتا ہے، جس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ متاع الغرور ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو بتایا یہ جاتا ہے کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، میں اس کو خلافت دوں گا زمین کی۔ یعنی آپ کی زمین ہونی چاہیے، آپ کا روب ہونا چاہیے، اور دشمن کو آپ سے ڈرنا چاہیے۔ کاش کہ ہم یہ بیلنس کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اچھا، اب دیکھیں کہ جو شفاعت کا پہلے بھی ٹاپک چل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وکیل صرف میں ہوں،
دنیا میں آپ بے شک وکیل بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وکیل کے تھرو ہی ہم دنیا میں جج کے پاس پہنچتے ہیں. چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو کہا کہ بزنس میں بھی ہم وکیل اور لائر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہی وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جج ہیں. یہ بھی عقیدہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا کہ پروردگار، میں اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا کہ دنیا میں اولاد پیدا کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنانا گناہ ہے. دنیا میں وکیل کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن آخرت کے دن کسی غیر اللہ کو وکیل سمجھنا گناہ ہے، شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے. تو دیکھیں جہاں شفاعت کی بات ہوئی تھی، تو اب ایک دوسرے ڈائمنشن میں، دوسرے اینگل کے ساتھ آپ کو آیت 85 میں سورہ نساء بتایا جا رہا ہے، من یشفع، جو شفاعت کرتا ہے، جو سفارش کرتا ہے، شفاعتاً حسنہ، کوئی نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے کوئی ترغیب دیتا ہے، کسی کا نام آگے کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے لیے کام کرتا ہے، یکن لہو نصیبن، ہوگا اس شخص کے لیے اس نیکی میں سے حصہ، جس نے کسی کے لیے ایک اچھی شفاعت کر دی، سفارش کر دی اور کسی کے کام کو آسان کر دیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسپیشلی، جو جس سے چڑھتا ہے نا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کو کوئی اچھے لوگ ملیں، ان کے بچے بڑے آدمی بنیں، ان کی بھی اپنی فیکٹری ہو، ان کا بھی اپنا گھر ہو، یہ خوشحال ہوں. ہم چاہتے ہیں یہ ہم سے نیچے ہوں. تو ہم کئی جگہ اگر کوئی کسی سے کہتا ہے کہ پلیز تمہارے شوہر سے کہو نا کہ کام پہ لگا دیں، تم میرے بھائی کے لیے بات کرو نا اپنے بھائی سے، نہیں میں نہیں کرتی. ہم لوگ اپنے شوہر کے بیچ میں نہیں بولتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے بیچ میں نہیں بولتے ہیں. تو آپ کو کیا انسیکیورٹی ہے؟ یا آپ کے اندر وہ ظرف ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کا؟ آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہی نہیں ہے کسی کی مدد کرنا، کہ کسی کی کوئی پالیسی میں کہ تم ادھر چلے جاؤ تمہارے کڈنی کا علاج ہو جائے گا، تم ادھر چلے جاؤ تمہیں فری میڈیسن مل جائے گی، تم وہاں چلے جاؤ وہاں بہت جاب اویلیبل ہے، تم یہاں چلے جاؤ تمہیں اچھی قسطوں پہ بغیر سود کی چیزیں مل جائیں گی، میں تمہارے لیے بات کروں گی آگے کسی جاب کے لیے. یعنی ہم نے تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ ہی نہیں بنایا. صبح اٹھ کر کسی دو کے لیے کام کرو، خدا کا واسطہ صبح اٹھ کے سوچا کرو کہ میں نے کسی دو کے لیے اچھے کام کیے، کسی کی چھت، کسی کا راشن، کسی کی بیماری، کسی کی مدد. خدا کا واسطہ ہم لوگ کو افسوس ہوگا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. نماز جنازہ جب ہو رہا ہوتا ہے نا کسی کا، تو میں سوچتی ہوں چلا گیا یہ، اس کو اب پتہ چلے گا عبادت کیا ہوتی ہے، اور سفارش کرنا کسی کے لیے، اچھائی کرنا کسی کے لیے، نیکیاں کرنا اپنے لیے کتنی بڑی چیز تھی، جو اب یہ اپنی فائل کو کلوز کر کر چلا گیا. یقین جانیں اگر آپ کو اور مجھ کو 10 منٹ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے پتہ چل جائے نا میں مرنے والا ہوں، تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ صرف یہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل دو، میں صدقہ کر کے آ جاؤں. قرآن بتا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بلا کر نہیں کہے گا کہ یہاں چابی پڑی ہے اور یہاں یہ پڑا ہے اور وہاں وہ پڑا ہے اور مل کے رہنا. کرتے ہیں ایسے لوگ بھی، بہت بیچارے نصیحتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن بتا رہے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو آپ کہیں گے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں صدقہ کر کے آ جاؤں. کیوں پیچھے سے کر دیں گے نا بچے صدقہ، وسیلہ بنا دیں گے، ایصال ثواب کر دیں گے. اس کا مطلب اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو صدقہ کیا ہے بس وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کیا قبر میں لے کے جاؤ گی، قبر میں لے کے جاؤ گے، تو ہم کہتے ہیں قبر میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ ہم نے بچوں کے لیے رکھا ہے. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ اصحاب کہف، سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک باپ نے، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک والد تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے دفن کر کے گیا کہ میرے بچوں کو یہ کام آئے گا، نو پرابلم. تو آپ ادھر بھی کیوں شرماتے؟ کہیں یہ بچوں کے لیے ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہم روز ہر سال کر دیتے ہیں، آگے اللہ قبول فرمائے. حقیقت پسند بنو، حقیقت میں ہر چیز کو انالائز کرو کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے بچوں کو دینی ہیں
اور یہ چیزیں ہم نے زندگی میں روز کی اپنی نیکیاں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بخش دیں گے۔ تو آپ غور سے دیکھیں، یہ بڑا پیارا ٹاپک ہے۔ جو کسی کی سفارش کرے گا اس کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے، اور جو کسی کے برے کام میں سفارش کرے گا، مروانے کی، ذلیل کرنے کی، نوکری سے نکلوانے کی، طلاقوں کی، سپریشن کی، کئی کئی لوگ تیزاب پھینک دیتے ہیں، لوگوں کے مارنے کا پلان ہوتا ہے، میاں بیوی سے چیٹ کرتی ہے، میاں بیوی کو دھوکہ دیتا ہے، اور بیوی مرد کو دھوکہ دیتی ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم برائی ایک دوسرے کے لیے ڈال رہے ہو، دل میں کر رہے ہو، تمہارا حصہ اس میں سے ہوگا۔ مکافات عمل کی چکی بڑی باریک پستی ہے، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے مکافات عمل میں، لیکن پستہ بہت باریک ہے، جان نکال لیتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ آپ اور میں نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایسا پلٹے گا معاملہ، ایسا پلٹے گا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ، میں نے اور آپ نے جہاں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے ہمیں پھر توبہ کا موقع دیا۔ پروردگار، آج ہم پھر آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں سراپا رحمت بنا دیجیے، ہم لوگوں کے لیے رحمت اور شفقت سے بھرے ہوئے پرسنالٹی ہوں، ہماری ذات سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ہم بھی لوگوں کے لیے رحمت ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر آپ ہمیں پیار کرتے ہیں، ہم آپ کے بہترین بندوں میں ہمارا نام اس وقت بھی لکھا ہوا ہو، اور وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، یہ سب نگرانی اللہ کر رہے ہیں۔ یو آر ٹوٹل، وہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ آبزرویشن میں ہو، ٹوٹلی تم انڈر آبزرویشن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور نگران ہے۔ اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس آیت کو بھی ایک پڑھ ہی لیتے ہیں، چلیں آیت نمبر 86 کو، اس کو کل بھی ڈسکس کریں گے لیکن آج بھی کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں بڑا محدود ہے آیت نمبر 86 کے، کوئی جب سلام کرے تو وعلیکم السلام کر دو، اور اگر کوئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دے تو وبرکاتہ کر دو۔ ہم لوگوں نے اس آیت کو یہاں تک ہی لے لیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر کوئی تمہیں دعا کا سلام دے تو تم بھی اس کو بہترین سلام کے ساتھ ایکسچینج کر دو۔ جو بھی کوئی تم کو سلام دے تو تم اس کو بہترین سلام دے دو، اور یہ یہاں اس کی انٹرپریٹنگ ہے، یا السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام سے دے دو۔ ہمارے یہاں اس کی اتنی محدود چھوٹی سی تفسیر اگر آتی ہے، اور میرے نظریات یہ ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ حیاتی والا کام کر جائے، ہوئی یہ تم، جب کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کر جائے، تمہیں حیاتی دے جائے، تمہیں قرآن پڑھا دے، تمہیں زندگی کے اصول بتا دے، تمہارا بھلا کر دے، تمہارا باپ بن کر تمہیں پال لے، تمہارے ساتھ اچھائی کرتا ہو، تو تم بھی اس کے لیے حیاتی بن جاؤ، بلکہ اس سے بہتر اس کے معاملات کو ٹیکل کرنا، کیونکہ جب اس نے تمہارے ساتھ حیاتی والا معاملہ کیا، بہترین معاملہ کیا، سلامتی والا معاملہ کیا، تم اس کے بھی ساتھ سلامتی والا معاملہ کرنا، اتنا ہی کر لینا، نہیں تو اس سے بھی زیادہ کرنا۔ احسان کا درجہ جو ہم کہتے ہیں نا، احسان کا درجہ، لیکن ہمارے یہاں بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی ہوتی ہے، وہ جو ایک دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے شر سے بچو جس پر تم نے احسان کیا ہے، وہ واقعی اکثر بات یہ صحیح ہوتی ہے، اکثر، کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کی کسی نہ کسی طرح برائی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اس نے تو ہم پر احسان کر کر ہمارا باپ بن گیا ہے اور ہم پر احسان کر دیا ہے، یہ ذلیل ہو، اس کو دھوکہ دیا جائے، اس کو لوٹ لیا جائے، یہ دفعہ دور ہو جائے۔ یعنی ہم نے لائف میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ جو آپ پر احسان کرتا ہے آپ اس کے دشمن ہوتے ہو،
کیوں ایسا ہے؟ اور دیکھ لیجئے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی کہ جب تم پر کوئی سلامتی نازل کرے، تمہیں حیاتی دے، تمہیں وہ نظریات دے، تمہیں بہت ہی تمہارے لیے اچھائی کریں، تم بھی اس سے بہترین طریقے سے اسے لوٹانے کی کوشش کرو، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز کا تم سے حساب لینے والا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں اپنے اعمال نامے میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ تم نے اس کو پیٹھ پیچھے کتنا نقصان پہنچایا، یا واقعی تم کہتے تھے کہ میں مر بھی جاؤں تب بھی اس کا احسان میں اتار نہیں سکتا، کیا واقعی تم اس کے گریٹفل تھے، یا تم اس سے اتنا ہی چڑھتے تھے جیسے کچھ لوگ احسان کرنے والوں سے چڑھتے ہیں؟ تو یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا معاملہ ہے اپنی سیلف اسیسمنٹ کا، اپنا محاسبے کا، ضرور دیکھیے گا۔ اور اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، ہمیں بہترین انسانوں میں اللہ تعالی بیٹھنا نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔